السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک اور سوال آیا ہے، ولی کا کیا مطلب ہے؟ قول حسن چینل میں یہ سوال جو آیا ہے، اس کا جواب بھی میں نے حسب سابق تحریری شکل میں دیا ہے، جسے میں پڑھ کر سنایا دیتا ہوں، اور یہ جواب آپ کی سہولت کی خاطر تحریری شکل میں انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ sakleakbar.com پر بھی رکھ دیا جائے گا، جس کا کہ لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ تو عرض کروں گا کہ ولی کا لفظ قرآن کریم میں بہت سے معنی میں آیا، لیکن اگر ولی کا مطلب صاحب اختیار لیا جائے تو بنیادی طور پر ولی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک ولی تکوینی اور نمبر دو ولی تشریعی۔ اور جیسا کہ پہلے تین سوالوں کے جواب میں واضح ہو چکا ہے کہ تکوینی اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، تو تکوینی ولی بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں، اور اسی لیے اللہ قرآن کریم میں کئی جگہ فرماتا ہے مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن ولی، مثلا سورہ بقرہ آیت نمبر 107، سورہ عنکبوت آیت نمبر 22، یعنی لوگوں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں۔ تو یہاں اللہ کے فرمانے کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا تکوینی ولی کوئی نہیں۔ اور جہاں تک تشریعی ولی کی بات ہے تو تشریعی طور پر ولی کون ہے، اس کے لیے سورہ مبارکہ یونس کی آیت 62 اور 63 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن پر قیامت کے بعد کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ اس دن کے بعد کبھی غمزدہ ہوں گے۔ اور یاد رہے کہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور وہ تقویٰ کیا کرتے تھے۔ بس ان آیات کی روشنی میں تو اس بات میں کچھ شک نہیں رہ جاتا کہ جتنا مومن ہے اور جتنا متقی ہے، تشریعی اعتبار سے کوئی شخص اتنا ہی بڑا ولی ہے۔ لیکن کیا اس کی اس ولایت کا فائدہ کسی دوسرے انسان کو بھی محض اس ولی سے محبت یا اس کی بیعت سے پہنچ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی قرآن کریم سے مل جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے الیس للانسان الا ما سعی، سورہ نجم آیت نمبر 39، یعنی انسان کے لیے صرف وہی ہے جو اس نے کوشش کی۔ پھر ارشاد باری ہے فمن ابصر فلنفسہ، سورہ انعام آیت نمبر 104، یعنی جس نے روشنی پائی تو وہ اس کی اپنی ہی ذات کے لیے ہے۔ میں نے بہت غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عوام میں پایا جانے والا یہ تصور کہ کوئی شخص غیر معمولی عبادات سے اپنے اندر مافوق الفطرت قوتیں پیدا کر لیتا ہے، ہی وہ تصور ہے جو شرک کی بنیاد اور جڑ ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے اندر مافوق الاسباب طاقتیں پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بات تکوینی اختیار ہے جو اللہ کے سوا کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو اسباب سے بالا تر ہو جائے وہ محتاج نہیں رہے گا، اور جو محتاج نہیں وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس میں بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا کہ انسانوں میں ایمان کے سب سے بڑے مرتبے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، اور یقیناً تقوی میں بھی آپ کی برابر کوئی انسان نہیں ہو سکتا، بس آپ سے بڑا کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ آپ سے بھی فرماتا ہے اے نبی کہہ دے میں اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا سوا اس کے جو اللہ چاہے۔ ترجمہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 کے ایک حصے کا۔ یہاں جس اختیار کی نفی ہے وہ نفع نقصان کا تکوینی اختیار ہے، اور سوا اس کے جو اللہ چاہے فرما کر تشریعی اختیار کو اس جگہ مستثنا کیا جا رہا ہے، جو ہر انسان کو حاصل ہے قطع نظر کفر و اسلام اور نیک و بد کے، اور یہ اختیار اسے زندگی کے دوران حاصل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی کہہ دے کہ نبی اپنے لیے تو نہیں لیکن امت کے نفع نقصان کا اختیار رکھتے تھے یا رکھتے ہیں، تو وہ سورہ مبارکہ جن کی آیت نمبر 21 پڑھ لے کہ جس کا ترجمہ ہے اے نبی کہہ دے کہ لوگو میں تمہارے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے نفع نقصان کا تکوینی اختیار نہیں رکھتے تو اور کسی کے تکوینی نفع نقصان کا اختیار رکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سو ولی کا یہ دیوتا نما تصور جو عوام میں پایا جاتا ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ یقیناً ہر مسلمان ایمان بھی رکھتا ہے اور کچھ نہ کچھ تقویٰ تو اپناتا ہی ہے، بس ہر مسلمان کسی نہ کسی حد تک ولی ہوتا ہے، لیکن چونکہ تقوی کا تعلق دل سے ہے ظاہر سے نہیں، اس لیے کسی کے ولی ہونے نہ ہونے کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے،
اور انسان کو اپنی اس ولایت کا فائدہ انشاءاللہ میدان قیامت ہی میں دائمی اجر کی صورت اس کے دلوں کا بھید جاننے والے رب کی طرف سے ملے گا، اور کسی ولی کی اس ولایت سے دوسرے انسانوں کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ بس مسلکی لوگوں میں ولی کا غلط تصور اور پھر اس تصور کی بنیاد پر غلط عقیدوں اور بدعتوں کی عمارتیں تعمیر کرنے کی قرآن کی روح سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔